کہ عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور امن کا عالمی دن 1982 میں پہلی مرتبہ منایا گیا تھا، اور اس کے بعد 2001 میں اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 52 یعنی کہ 52 کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ 21 ستمبر کو امن کے عالمی دن کے طور پر منایا جائے گا۔ تو بعد میں چل کے 2002 میں 21 ستمبر کو پراپرلی امن کے دن سے امن کے عالمی دن کے طور پر منایا گیا۔ تو آج اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن کو حال ہی میں فلم سازی پر بھی ایوارڈ دیا گیا، اور اس کے بعد وہ بہت ساری کتب کے مصنف بھی ہیں، یعنی کہ میری مراد ڈاکٹر ارشد علی ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ سر۔ آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پیس پہ ہے، یعنی کہ امن کے عالمی دن پہ ہے، تو سر مضبوط اور مستحکم معاشرے کی ترویج کے لیے کن عوامل کا ہونا لازمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور FM 106.6 کا اور AGC کا بہت مشکور ہوں کہ آپ مجھے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً بلاتے رہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ امن کے موضوع پہ آپ جو ہے وہ آج پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ امن کی کیفیت ہی ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ انسانی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جنگوں کی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن کتنی بھی بھلے لمبی جنگ ہو، جنگ پلاسی کیوں نہ ہو، فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، لیکن اس کا اختتام بالآخر ایک صلح کی میز پہ ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے جہاں بہت سے عوامل ضروری ہیں، وہاں پیس جو ہے، امن، وہ بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ امن سر یہ بھی ایسی ہی بات ہے کہ اگر گھر ہے اور فرینڈز ہیں یا فیملی ہے، مطلب دو لوگوں کے درمیان جو کلیش ہو جاتا ہے وہ جیسے مرضی جس مرضی حد تک نہج تک چلا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ آخری پوائنٹ یہی ہے جسے آپ نیگوسیشن کر کے، یعنی کہ آپ ٹاکنگ وے میں جا کے مذاکرات پر آخری حل امن ہی ہے۔ جی بالکل، آخری حل امن ہے۔ تو سر یہ جو امن کے فروغ کے لیے معاشرہ کیسے ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے؟ امن کے فروغ کے لیے دیکھیں جی، سب سے پہلے تو عدم برداشت ہے۔ عدم برداشت کا رویہ جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا ہمیں ایک دوسرے کی بات سننی ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کی بات سمجھنی ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کی سے پیار کا برتاؤ کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں آپ، پوری دنیا میں سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک فن کے طور پہ اس کو امیوزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتا ہے، بالکل، لیکن ہماری انٹرٹینمنٹ سے زیادہ وہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اور ایک دوسرے کو جلانے کے لیے جو ہے وہ پوسٹیں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں۔ جب تک معاشرے سے عدم برداشت ختم نہیں ہوگا تو امن کیسے آئے گا؟ عدم برداشت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو جنگیں ہوتی ہیں، انفرادی عدم برداشت ہو تو چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اگر قومی طور پہ عدم برداشت ہو تو پھر جنگیں ہوتی ہیں۔ تو پھر سر اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو پیسفل انوائرمنٹ ہے اسے کیسے کریٹ کیا جائے؟ پیسفل انوائرمنٹ کے لیے بیسک جو چیز ہے وہ عدم برداشت کا رویہ وہ ختم کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے مذہب کو برداشت کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے خیالات کو برداشت کرنا ہوگا، اپنے آپ پہ ہونے والی تنقید کو برداشت کرنا ہوگا، اور اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا۔ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑے دو المیات ہیں۔ ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کرتے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے کام میں کیڑے نکال لو، وہ سب سے آسان کام ہے۔ بالکل، دوسرے کے کام میں کیڑے نکالنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، اور اپنا کام کرنا جو کہتے ہیں نا کام جوان کی موت ہے، اپنا کام کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ یعنی یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے لوگوں کا۔ تو عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہو، ایک دوسرے کی بات سنی جائے۔ اچھا، ویسے میرا خیال ہے کہ عدم برداشت کے خاتمے کے لیے تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل، کہ تعلیم ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ میری آزادی کی حدود وہاں تک ہیں جہاں سے آپ کی ناک شروع نہیں ہو جاتی۔ میں چھڑی گھما سکتا ہوں، اور آپ کی ناک، جہاں آپ کی ناک شروع ہوتی ہے، جہاں آپ کی حد شروع ہوتی ہے، وہاں تک میری آزادی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ معاشرے عدم برداشت والے معاشرے ترقی نہیں کرتے، برداشت والے معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ آپ دو دوستوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، دو دوستوں کی ہسٹری دیکھ لیں، ان کی ریلیشن شپ دیکھ لیں۔ جہاں امن نہیں ہوگا، عدم برداشت ہوگی، تو عدم برداشت جو ہے وہ لڑائیوں کو اس سے فروغ ملتا ہے۔ بالکل، عدم برداشت کی وجہ سے معاملات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ حتی الامکان کے الگ ہونے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہاں، وہ ڈائیورس کی فارم میں ہو اگر وہ میاں بیوی ہیں، مطلب اس نہج تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو سر آپ کو فلم سازی پر حال ہی میں قومی لیول پہ ایوارڈ بھی ملا ہے۔ تو سر جو فلم سازی ہے اس میں ظاہر بات جب فلم انڈسٹری کی بات آتی ہے تو اس سے بھی منسلک ایک امن سے ہی سوال ہے کہ سر جو فلم ہے وہ بھی وائلنس کریٹ کرتی ہے؟ جی، فلم جو ہے وہ اس پہ بہت ساری ریسرچز ہیں، اور میرے پاس ایک PhD کا اسٹوڈنٹ رجسٹر ہے جو اس پہ ریسرچ کر رہا ہے کہ فلم جو ہے وہ وائلنس اور کرائم جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے۔
کرائم کے نت نئے طریقے، ماڈرن طریقے، عدم برداشت اور وائلنس، اور مختلف طرح کا وائلنس جو ہے، وائلنس اگینسٹ ویمن، اس پہ تو خیر بہت سارا کام ہوا ہے، لیکن وائلنس اگینسٹ مین پہ جو ہے وہ بہت کم کام ہوا ہے. تو فلمیں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں، ہم یا کچے ذہن وہی ہم دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں جب سے وائلنس والی فلمیں آئی ہیں دنیا میں وائلنس بڑھ گیا ہے. تو سر یہ جو پھر فلم بن گئی اس کی بھی ظاہر بات ہے ایک کانٹینٹ ہوتا ہے جو سارا کریٹ کیا جاتا ہے، جیسے اسکرپٹ رائٹنگ ہے. تو پھر سر آپ سمجھتے نہیں کہ اگر اس سے وائلنس کریٹ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، تو جو ہماری اسکرپٹ رائٹنگ ہے، جو ہمارے رائٹر ہیں، ان کو زیادہ پڑھانے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل میں یہ بات آپ کی صحیح ہے. فلم کو بعض فلم ساز کہتے ہیں کہ فلم جو ہے وہ ٹرینڈ فالوور ہے، یعنی معاشرے کا جو ٹرینڈ ہے اس کو فالو کرتی ہے. میں اس بات کو درست نہیں مانتا. میرا یہ خیال ہے کہ فلم کو ٹرینڈ سیٹر ہونا چاہیے، فلم ایک ٹرینڈ سیٹ کرے. بالکل. آپ فلموں سے کرائم اور وائلنس اور ٹارچر جو ہے وہ یہ نکال دیں اور پھر دیکھیں آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو جو ہے وہ معاشرے میں عدم برداشت کا والے رویے بھی آپ کو جو ہے وہ کم ہوتے نظر آئیں گے. اس پہ بڑی ریسرچز ہے پوری دنیا میں کہ فلم جو ہے، حتمی بات اس پہ یہ ہے کہ فلم جو ہے وائلنس اور کرائم جو ہے اس کو ایکسیڈ کر رہی ہے، اس کو بڑھا رہی ہے، اس کو اگنیٹ کر رہی ہے. تو سر ابھی جو ہمارا دور چل رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم چل رہا ہے، تو لوگوں میں عدم برداشت کی کمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. گاہے بگاہے آپ بھی دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں. تو سر اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، انڈیویجول لیول پہ بھی اور براڈر لیول پہ بھی؟ یہ ہمارے پرانے بزرگ ایک لفظ پنجابی کا بولا کرتے تھے، او جانے. یعنی جب کوئی بات ہوتی تھی تو وہ بات پہ مٹی ڈالنے کے لیے کہتے تھے ہو جانے، یعنی ختم کر دو، ہو جانے، بس کر دو یہ بات، اس پہ مٹی ڈال دو. یہ جو ہوتا ہے نا ایک تنقید کرتے رہنا، مسلسل ٹارچر کرتے رہنا، کسی کو اشتعال دلاتے رہنا، اور پھر اشتعال اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ لڑائی پہ ختم ہوتی ہے. بالکل. ہمیں کھلے ذہن کے ساتھ دیکھیں. کھلے ذہن کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ ایک ذہین آدمی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ اگلے بندے کو وہ بات کرنے کی کتنی سپیس دیتا ہے. ہمیں ضروری نہیں کہ آپ کی ہر بات پہ میں کمنٹ کروں. بہت سی باتیں آپ صرف مجھے سنانا چاہ رہے ہیں اور مجھے کھلے دل سے سن لینی چاہیے. معاشرے کا ایک اور المیہ بھی ہے کہ یہاں پہ اچھے سامع نہیں ہیں، اچھے سننے والے نہیں ہیں. لوگوں کی دیکھیں، ڈاکٹر اگر مریض کی پوری بات سن لے تو 50% تو اس کے میڈیسن کے بغیر ہی وہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ تھراپی بھی ہے، لسننگ تھراپی بھی ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا. ہر کوئی، ہر بندہ، ہر ٹیچر، ہر اسٹوڈنٹ، ہر فرد، ہر عورت اپنی بات کرنا چاہ رہے. اور پھر یہ سوشل میڈیا کا دور بھی ہے. بات یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کریں اور پھر میرا جواب سنیں، پھر میں سوال کروں، پھر آپ جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں. بالکل. آپ نے ٹیلی ویژن ٹاکس کی شو دیکھے ہوں گے، ٹیلی ویژن ٹاک چل رہی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کون کیا بات کر رہا ہے، دوسرا کیا بات کر رہا ہے، ایک افراتفری ہڑبونگ مچی ہوئی ہے. تو اس کلچر کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر بھی آگے آئیں، اسٹوڈنٹ بھی آگے آئے، اور ہم دوستوں میں یہ بات طے کریں کہ یار ہمیں ایک دوسرے کی بات مکمل سننی چاہیے. شیخ سعدیہ کال میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ میں کبھی کسی بیوقوف آدمی کو نہیں جان پایا نا اس کی نشانی، لیکن البتہ ایک نشانی میں اب تک جان پایا ہوں، وہ یہ ہے کہ بیوقوف آدمی اگلے بندے کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی بول پڑتا ہے یا سوال کر دیتا ہے. تو یہ بیوقوفی کی نشانی ہے، اگلے بندے کی پوری بات سنیں. اور بعض اوقات تو سوال کے اندر ہی جواب ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر بڑی اینزائٹی بھری ہوئی ہے. ہم اصل میں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے سوالات ہیں. ہر بندہ سوال کریٹ کر رہا ہے، ہر بندہ بھی جواب بھی دے نا. دیکھیں ایک میڈیا مین جو ہوتا ہے، میں جب پڑھاتا ہوں بچوں کو، فلم پڑھاتا ہوں، جب میں رپورٹنگ پڑھاتا ہوں، جب میں انٹرو لینا سکھاتا ہوں، تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سوال کریٹ نہیں کرنے، آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں. یعنی آپ نے نئے سوال نہیں کریٹ کرنے، آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں. جو باقی ہیں آپ جب کہہ دیتے ہیں کہ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی آپ جو سوال پیدا ہوئے آپ ان کے جواب ڈھونڈیں، ان کے جواب ڈھونڈ کے اور تمام معاشرے سوسائٹی تک پہنچائیں. تو وہی پہلے والی بات کو میں دہرانا چاہوں گا، عدم برداشت زیادہ ہے. ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سن پا رہے، جس سے لڑائیاں، دنگے فساد اور سر پھٹول اور وغیرہ وغیرہ. تو سر یہ جو بات دمنی کا ماحول پھیل رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی پوری سننے کا بھی ایک وجہ یہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کی سنتے نہیں ہیں پوری بات نا. تو سر اس کا اور فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں اگر ان پہ بات کی جائے تو؟
معاشرے میں بد امنی کریٹ ہو رہی ہے. اس کی آپ نے ایک بڑی وجہ یہ بتائی کہ ہم لوگوں کی بات سننا نہیں چاہ رہے, ہم صرف اپنی بات ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ سر بد امنی کے اور کون سے ایسے عناصر ہیں؟ ہاں, سب سے بڑا فیکٹر امپلائمنٹ ہے. جب روزگار ہو تو پھر وہاں جن معاشرے میں روزگار ہے وہاں کرائم کا ریٹ کم ہوتا ہے. بے روزگاری جو ہے, ان امپلائمنٹ, پاورٹی, غربت جو ہے, غربت, بے روزگاری, فرسٹریشن, احساس محرومی پیدا کرتی ہے. اور احساس محرومی سے جو ہے پھر وہ موبائل چھیننے کی, چھوٹی موٹی چوریوں کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں, ڈکیتیاں بڑھ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی ان امپلائمنٹ اور پاورٹی جو ہے یہ دو بیسک چیزیں ہیں بد امنی کے لیے. پھر لوٹ کسوٹ ہو جاتی ہے, پھر وہاں قانون کوئی نہیں ہوتا, حکومتیں اپنی لوٹ کسوٹ میں لگی ہوتی ہیں. وہ دیکھ لیں آپ افریقہ کے کچھ ممالک آپ دیکھ لیں وہاں پہ کس طرح کی انارکی پھیلی ہوئی ہے. تو سر یہ ٹیکنالوجی اور مادہ پرستی نے انسانی رویوں کو کافی حد تک تبدیل کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس مادیت پرستی اور جدت نے لوگوں کے رویوں کو بھی تبدیل کیا ہے. تو سر یہ ایسے ایکشن فلمز ہیں اور گیمز ہیں, تو اس کے سدباب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسانی رویے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے, بہتر کیا جائے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اور آلات جو ہیں آپ دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائم بہت سارے جو کام ہیں وہ اب کمپیوٹر کر رہا ہے, اب روبوٹ کام کریں گے. امریکہ میں وکیل جو ہے وہ, میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جو وکلاء ہیں وہاں کے لائر جو ہیں اگلے 15-20 سال میں ختم ہو جائیں گے, جو کہ وہاں پہ ایسے سافٹ ویئر ایجاد ہو گئے ہیں کہ آپ سوال کریں تو وہ وکیل سے بہتر جواب اور بہتر مشورہ جو ہے مل جاتا ہے. اگلے 15-20 سال میں دنیا میں جو ہے وہ جنگوں کے لیے جو فوجی ہیں وہ ختم ہو جانے, چونکہ وہ کام رپورٹ نے سنبھال لینا. اگلے 15-20 سال میں گاڑیوں کی تعداد کم ہو جانی ہے اور ایسی گاڑیاں آ جانی ہیں جو سیلف ڈرائیو ہوں گی, اور ڈرائیورز کی پوسٹ جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے. یعنی آپ دیکھیں فیوچر میں کس طرح جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم کس طرح کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ بات پھر جو ہے نا وہیں پہ آ کے ہم اس کا جو ہے وہ سٹارٹ لیتے ہیں. یعنی کنکلوژن یہی ہے کہ ان امپلائمنٹ اور پاورٹی اور عدم برداشت جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے بد امنی. سر یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جدت پرستی کی وجہ سے کافی ساری چیزوں کا خاتمہ ہو رہا ہے, اور بد امنی میں جدت پرستی کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کریٹ ہو رہی ہے. حالانکہ جو جدت ہے اس کی وجہ سے امن آتا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں کہ اس جدت کی وجہ سے بد امنی کا فروغ مل رہا ہے. تو سر ابھی جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ ایکشن فلمز اور گیمز, سر اس میں تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ حال ہی میں کیس آئے, جیسے ابھی گیم ہے ایک PUBG گیم ہے, کال آف ڈیوٹی ہے, اس کے بارے میں سر آپ سے شیئر کرنا چاہوں اور اپنے ناظرین سے سر کہ اس گیم میں بچے اتنا اسٹک ہو گئے اور اتنے ایڈکٹ ہو گئے کہ 8 سے 12 گھنٹے تک صرف وہ کنزیکٹیولی کھیل رہے ہیں, اور جن کی وجہ سے کئی اموات ہو چکی ہیں. تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں گراؤنڈ جو ہیں وہ, کھیل کے میدان جو ہیں وہ ویران ہے, اور ہر گھر میں جس کے پاس موبائل ہے وہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا گیمیں کھیل رہے ہیں, اور واٹس ایپ چل رہا ہے, سوشل میڈیا چل رہا ہے. ہمیں کھیلنے کے اوقات مقرر کرنے ہوں گے, پڑھنے کے ہمیں اوقات مقرر کرنے ہوں گے. ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائے کہ سوشل میڈیا پہ جانے کے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا ہیں. دیکھیں کوئی چیز جو ہے اچھی یا بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال جو ہے وہ اسے اچھا یا برا بنا دیتے ہیں. اب پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے بچوں کی فیسیں دینا, اب اور اس کو موبائل لے کے دینا. اب وہ اس موبائل پہ کیا کھیل رہا ہے, اس موبائل پہ کیا چل رہا ہے, یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے. حالانکہ یہ غلط ہے. ٹیچرز کو جو ہے وہ دھیان رکھنا ہوگا, بڑے بہن بھائیوں کو دھیان رکھنا ہوگا, چھوٹے بچوں کا, اور والدین کو دھیان رکھنا ہوگا. پوری سوسائٹی میں سمجھتا ہوں ٹیچر سے لے کے والدین تک اور کلب تک اور مسجد تک پوری سوسائٹی رسپانسبل ہے اس کی. تو سر بات امن کی ہو رہی ہے کہ یہ 1982 میں منایا گیا, اور اب 2019 میں ہم بیٹھے ہیں, یعنی کہ پرسوں 21 ستمبر کو امن کا عالمی دن منایا گیا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے دن تجویز کیا گیا تھا یا یونائٹڈ نیشنز نے اسے مقرر کیا تھا, کیا ہم اس مقصد کو لے کے چل رہے ہیں؟ اور نہیں, میں نہیں سمجھتا اس مقصد کو ہم لے کے چل رہے ہیں. طاقتور جو لوگ ہیں, طاقتور قومیں جو ہیں, طاقتور ملک جو ہیں, ان کو کشمیر نظر نہیں آتا, ان کو فلسطین نظر نہیں آتا. جہاں مسلم ممالک جو ہیں وہاں آزادی کے طریقے ان کو وہ تو نظر نہیں آتے. لیکن وہ پرندوں کو بچانے کے لیے, گدھ کو بچانے کے لیے, سیب کو کیڑا لگنے سے محفوظ کرنے کے لیے, مطلب اس چیز کو بچانے کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی گرانٹ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ منافقت ہے, بڑی ملکوں کی اور سپر پاور کی یہ منافقت ہے, جس کی وجہ سے امن جو ہے وہ امن تک ہم نہیں پہنچ پا رہے.
سر پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور امن کا خواہاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور معاشرے میں انتشار پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف بھرپور ایکشن لیتا ہے. سر حکومت اور فوج کے کردار کے حوالے سے کچھ بریف ڈسکشن ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاک فوج کو سلام کہ پاک فوج نے بڑا اچھا رول جو ہے وہ پلے کیا ہے. آپریشن رد الفساد ہو یا ضرب عضب ہو، آپ دیکھیں انہوں نے پاکستانی فوج نے اچھا، میں سمجھتا ہوں محاذ جنگ پہ جا کے لڑنا، سرحدوں پہ لڑنا وہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگ جو بھٹک گئے ہیں اور جو ٹیررسٹ ہیں ان کو مارنا، ان کو تلاش کرنا، وہ زیادہ مشکل کام ہے. اور پاک فوج نے یہ کر دکھایا. میں پاک فوج کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر، پاکستان کے محب وطن لوگوں کے اندر گھسے ہوئے ٹیررسٹ کو تلاش کیا اور ان کو جناب ان کو مارا ہے اور پاکستانی سوسائٹی کو ان سے پاک کیا ہے. اور آپریشن رد الفساد دیکھ لیں، ضرب عضب دیکھ لیں، یہ بہت اچھی مشقیں ہیں اور اس پہ پاک فوج کو سلام بنتا ہے. بالکل سر، ہماری جو پاک فوج ہے بلکہ ہماری جتنی مسلح افواج ہیں، کوئی بھی محاذ ہو، انہوں نے اپنے کامیابی کے جوہر دکھائے ہیں اور وہ غازی ہو کے واپس پلٹے ہیں. چاہے وہ ہم 47 سے لے کے 19 تک کی جنگیں دیکھ لیں تو پاک فوج نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے ہماری مسلح افواج نے. تو سر جو ہماری مسلح افواج جیسے جو ہماری بری فوج ہے، اس نے ضرب عصب جیسے مشکل سے مشکل مشنز پر کام کیا اور کامیابی بھی اس میں حاصل کی. اگر ہم آج سے 3-4 سال پہلے کا پاکستان دیکھیں جس میں دہشت گردی کافی عروج تک تھی، اس کو زوال پذیر ہماری مسلح افواج دہشت گردی تھی، بم دھماکے تھے، آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے وہ سوسائڈ بمبار جو ہے وہ دندناتے پھر رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے جو کاروائیاں کی، اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ کا بھی رول ہے، اس میں ہماری حکومتوں کا بھی رول ہے کہ حکومتوں نے فوج کو وسائل دیے، حکومتوں نے فوج کو ہلاشیری دی، حکومتوں نے فوج کو گو ہیڈ دیا. جبکہ فوج ویسے تو پارلیمنٹ کے اندر ہی ہے نا. جب ہمارے سیاستدانوں نے، جب ہمارے وزیر اعظم نے جب فیصلہ کیا کہ انہیں ٹیررسٹ کو ختم کرنا، تو انہوں نے فوج کو گو ہیڈ دیا، ان کو ویپن دیا، ان کو ٹریننگ دی، ان کے جو خرچ اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھائے. تو انہوں نے پھر پاک فوج نے وہ کام کر دکھایا جو عام طور پہ سویلین نہیں کر سکتے. بالکل سر، انہوں نے امن پاک فوج نے کریٹ کیا. تو سر جو قبائلی علاقے تھے وہ مطلب فوج کے حامی نہیں تھے، تو مطلب جیسے یہ خود کش بمبار تھے سر، ان کو اپنوں میں تلاش کرنا جیسے آپ نے کہا کہ بہت مشکل کام ہے. تو سر کس حد تک ان کو مشکلات پیش آئی ہوں گی جو پاک فوج نے اتنی کامیابیاں حاصل کی؟ سب سے زیادہ قربانیاں جو ہے پاک فوج نے دی ہیں، پاک فوج کے جوانوں نے دی ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں، ان کو تلاش کرنے میں، ان کو مارنے میں، ان کو پکڑنے میں، ان کو کیچ کرنے میں. اس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہماری رینجز نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارے سویلینز نے بہت قربانیاں دی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کام ایسا نہیں تھا کہ اکیلے سویلین لڑتے، یہ کام ایسا نہیں تھا کہ اکیلی فوج لڑتی، یہ کام ایسا نہیں تھا اکیلی رینجر یا پولیس لڑتی. میں سمجھتا ہوں ہر شعبے نے اس میں جو ہے اپنا رول پلے کیا. پولیٹیکل لیڈرز نے بھی رول پلے کیا اور فوج نے رول پلے کیا اور اس میں رینجرز نے رول پلے کیا اور ان کو تلاش کیا اور ان کو مارا. اور آپ دیکھ لیں، آپ سب کی نیند سوتے ہیں آپ. بالکل سر، یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیں کہ جیسے ہماری فوج ہے، مسلح افواج ہے، اسی طرح ہماری پولیس ہے. پولیس جو ملک کے اندرون معاملات کو دیکھتی ہے اور وہ امن قائم کرنا پولیس کا کام ہے. تو سر جو ابھی موجودہ حالات چل رہے ہیں، پولیس پہ کافی سارے ایلیگیشنز ہیں، ان کو امن کی بجائے بد امنی کا نشان سمجھا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ سر جو اصل ان کا کام ہے ان کو ان سے الگ سمجھا جا رہا ہے؟ اصل میں پولیس پہ بہت زیادہ پریشر ہے، میں سمجھتا ہوں. میڈیا بھی جو ہے وہ خواہ مخواہ پولیس کے پیچھے ہر وقت پڑا رہتا ہے. اب ایک تصویر کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں. ایک پولیس مین ہے اور اس نے منہ کے اوپر اخبار جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور وہ سو رہا ہے اور نیچے کیپشن لکھا ہوتا ہے قانون سو رہا ہے. یہ بہت غلط کیپشن ہے. کیا آپ نے اس قانون سے پوچھا یہ کتنے گھنٹے کی آپ نے ڈیوٹی کی ہے؟ میں آپ کو اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں. چاند رات تھی، میں اور میرا دوست ایک اور رائٹر جو ہے، ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے. میں ایک پولیس والے نے روکا، ہم نے اسے تعارف کرایا کہ ہم جرنلسٹ ہیں. تب میں جرنلزم میں تھا. تو اس نے کہا جی آپ ہمارے جو ہے نا وہ صاحب سے آ کے مل لیں. میں اس کے صاحب سے کہا کہ سر ہم جرنلسٹ ہیں. کہتا ٹھیک ہے آپ جائیں لیکن ہمارے بارے میں بھی کچھ لکھا کریں. تو میرے دوست نے کہا کہ نہیں جی میں آپ کے بارے میں نہیں لکھ سکتا. کہتا کیوں؟ کہتے میں نے کبھی آپ کو خوش نہیں دیکھا. کہتا اچھا. اس نے وہ جو ساتھ ہمیں جو پولیس والا پکڑ کے لے گیا تھا اس کا نام محمد جمیل تھا اور وہ تھا کانسٹیبل تھا. وہ اسے کہتا محمد جمیل جی لے صبح عید ہے آج چاند رات تمہیں چھٹی ملی ہے؟ کہتا نہیں سر کوئی چھٹی نہیں ملی. کہتا تمہیں کتنا عرصہ ہوا چھٹی نہیں ملی؟
کہتا سر کوئی کم از کم 2-3 مہینے ہو گئے چھٹی نہیں ملی, بلکہ میرا بیٹا بیمار تھا اور مجھے وہ اس کی چھٹی بھی نہیں ملی. کہتا اچھا, کہتا جب بیٹا پیدا ہوا تو حکومت نے یا ادارے نے تمہیں کچھ پیسے دیے؟ کہتا سر پیسے کیا دینے تھے, چھٹی بند کر دی انہوں نے. کہتا اچھا صبح عید ہے کیا تم گھر جا رہے ہو؟ کہتا نہیں سر میری تو بادشاہی مسجد میں ڈیوٹی ہے. تو اس انسپیکٹر نے ہماری طرف دیکھا اور پنجابی میں کہنے لگا کہ دسو جی ضلع کس گل تے خوش ہو گئے, یعنی پولیس والا کیوں خوش ہو؟ دیکھیے بڑے انڈر پریشر ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی قانون سو رہا ہے. ہم نے اس قانون سے پوچھا کتنے گھنٹے ہو گئے تمہیں ڈیوٹی کرتے ہوئے؟ تو پولیس پہ اور فوج پہ بڑا پریشر ہے. پولیس پہ خاص طور پہ آپ نے کہا کہ وہ میڈیا میں اس طرح پورٹریل ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ان پہ پریشر ان سے ہٹانے کی ضرورت ہے, اور میڈیا کو بھی جو ہے نا اپنا رویہ وہ درست کرنا چاہیے. ان کی قربانیوں کو ہمیں سراہنا ہوگا, ان کو سیلیوٹ پیش کرنا ہوگا. وہ بھی انسان ہے. دیکھیں بھوکے پیاسے بیچارے 48 آورس جو ہے وہ ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں, پیدل جا رہے ہوتے ہیں, لفٹ لیتے ہیں, انہیں کوئی لفٹ نہیں دیتا, کھانے کی ایک گاڑی آتی کس طرح بیچارے وہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو وہ ہمارے ہی بھائی بند ہیں, وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. پولیس جو ہے وہ خلائی مخلوق نہیں ہے, بالکل پولیس بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے, جس طرح ہم بھی اسی معاشرے سے ہیں. تو جو معاشرے میں برائیاں پولیس میں بھی ہوں گی, ہاں انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت تو بہرحال ہے اور رہے گی, اور پولیس کو ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل. سامعین و ناظرین, ابھی ہم نے پولیس کی بات کی کہ امن کا خواہاں تو پاکستان ہے, اور پولیس بھی ایک امن کا نشان ہے, مگر پھر اس پہ تحفظات کیوں؟ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ پولیس والے ہیں تو وہ بھی انسان ہیں سر. اگر ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں تو ان کے لیے بھی 8 گھنٹے کی نیند لازمی ہے, چونکہ انسان ہے, ایک بشر ہے, اس کے ساتھ سارے معاملات ہیں, لیکن وہ خود کو سیکریفائس کر کے 24 آورز کی ڈیوٹیز دے رہے ہیں, صرف کس کے لیے؟ اپنے مادر وطن کے لیے, تاکہ ہم لوگ چین کی نیند سو سکیں. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. تو سر دنیا امن کی بات کرتی ہے, تو مگر ہم کشمیر میں دیکھیں, فلسطین میں دیکھیں, چیچنیا میں دیکھیں, بوسنیا کے معاملے میں دیکھیں, تو جو امن کے متلاشی لوگ ہیں وہ خاموش کیوں نظر آتے ہیں؟ میں نے بتایا نا کہ یہ منافقت ہے, یہ ہائپوکریسی ہے, اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب کشمیر پہ پوری دنیا صرف زبانی جمع خرچ کر رہی ہے, صرف سٹیٹمنٹیں دی جا رہی ہیں. پوری دنیا کی سیاستدان اور پارلیمنٹ صرف سٹیٹمنٹ ہی دے رہی ہے نا, اور کیا کسی نے کر لیا انڈیا کا؟ انڈیا کو ایک سخت میسج آنا چاہیے, اور اقوام متحدہ کو آگے بڑھ کے سٹیپ لیتے ہوئے جو ہے وہاں سے کرفیو ختم کروانا چاہیے اور ان کی آزادی کی بات کرنی چاہیے. سر یہ دیکھیں کہ مطلب انڈیا کا یہ موقف ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو کشمیر ہے وہ ہماری ٹیریٹری ہے. اب امینڈمنٹ کر کے 370A کے تحت انہوں نے اپنی اس کو ریاست بنا لیا ہے. تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سر جو یہ انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے یہ ٹھیک ہے قانونی طور پہ؟ بالکل غلط کی ہے امینڈمنٹ. انڈیا نے جو امینڈمنٹ کی ہے بالکل غلط ہے. کشمیر جو ہے نا, اگر وہ پاکستان کا حصہ یا انڈیا کا حصہ نہیں بنتا تو کشمیر کو آزاد بنا دینا چاہیے. جس طرح ہم نے آزاد کشمیر ہے, وہ ہمارا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے, اسی طرح ان دونوں کو ملا کے ایک اسٹیٹ جو ہے نا بنا دینی چاہیے. لیکن وہ ان سے وہاں اصل مسئلہ تو یہ ہے استصواب کروایا جائے. کشمیری کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, اور یہ تاریخ بتاتی ہے کشمیری پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ استصواب رائے کرایا جائے, رائے شماری کرائی جائے, اور کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے. اور تمام دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے اپیل ہے میری کہ منافقت چھوڑ دیں اور کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں. بالکل سر, چونکہ ہمارا یہ موقف ہے, ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کو خود مختار بنایا جائے. اگر وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک الگ سٹیپ ہے, لیکن وہ بھی انسان ہے سر. مذہب تو بعد میں آتا ہے لیکن انسانیت پہلے آتی ہے. تو 50واں دن آج میرا خیال ہے غالباً چل رہا ہے کہ کرفیو ابھی تک موجود ہے. تو سر یہ جو اقوام متحدہ کی ایک وہ اسپیشل فورس ہوتی ہے کہ جب جہاں کہیں پہ کرفیو لگے وہ آگے میڈیسنز اور خوراک مہیا کرتے ہیں, ابھی تک ایسا بھی کوئی اقدام اقوام متحدہ کی طرف سے نظر نہیں آ رہا. یہ منافقت ہے, کمینگی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کو جو کہ وہ کشمیری ہیں, اگر وہ کسی اور مذہب کے ہوتے تو شاید ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا اور پوری دنیا جو ہے وہ ٹوٹ پڑتی. اگر کسی جنگل میں 40 پرندے قید ہوتے نا اس طرح, اور ان کے اتنے روز ہوتے, پوری دنیا اپنے ہیلی کاپٹر بھیج دیتی. لیکن وہ کشمیری ہیں, وہ جو کہ مسلمان ہیں, اور جو کہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے, اس لیے ان کو جو ہے وہ یہ سزا دی جائے. بالکل سر, ابھی آپ نے بات کی تو اس سے ایک اور بات سامنے آئی کہ جب مشرقی تیمور کا واقعہ ہوتا ہے یا پھر ساؤتھ سوڈان کا, تو وہاں پہ UN اپنی فورسز بھیج کے ان کو اپنی خوراک بھی ان کو پرووائڈ کی اور کرفیو بھی ختم کیا. تو مطلب ہماری جو نئی نسل ہے, جو ینگ جنریشن ہے, وہ دیکھ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی فعالیت کہاں ہے کشمیر کے حوالے سے.
سر وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے. ہم نے ہر دفعہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کیا ہے, اس کی بات مانی ہے, لیکن اگر ہم اپنے ہمسائے ملک کی طرف دیکھیں تو اس نے ہمیشہ اس کے چارٹر کے اگینسٹ جا کے کام کیا. تو سر اس پہ آپ پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں ان کو کیا میسج دیں گے کہ ہمیں کیا نیکسٹ اسٹیپ لینا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جو ادارے ہیں, جو نیشنل اپنا عالمی ادارے ہیں, انہیں میں کہنا چاہوں گا, بلکہ شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ان سے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے, اور میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے, اور تم تو ٹھہرے رہے جھیل کے پانی کی طرح, دریا بنتے تو بہت دور نکل سکتے, اور شہر میں اتنے قتل ہوئے ہیں یارو, خون سے چھپ کر کئی اخبار نکل سکتے تھے. اب وہاں انسانی المیہ جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے کشمیر میں. میری جو پوری دنیا کی طاقتیں ہیں, جو سپر طاقتیں ہیں, جو پوری دنیا کے پولیٹیشین ہیں, جو پوری دنیا کے لبرل, ڈیموکریٹک, سیکولر جتنے لوگ ہیں مذہبی, ان سب سے درخواست ہے کہ پلیز وہ انڈیا کو کوئی ایسا کام ضرور کریں, کوئی انڈیا کو پابند کریں, اور انڈیا وہاں پہ استصواب ڈرائی کروائے, اور کشمیر سے کرفیو ہٹایا جائے, اور کشمیری جس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں, اگر وہ اپنا آزاد ملک چاہیں تو آزاد ملک لیں, اگر وہ کسی ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو انہیں اس کی آزادی ہونی چاہیے. بالکل سر, استصواب رائے تو تب ہوگا جب سر 50 دن, آپ جانتے ہیں کہ یہ انسانی ایک جبلیت ہے کہ اس کو اگر 1 دن یا 2 دن کھانا نہ دیا جائے تو اس کے جسم کی کیا حالت ہوتی ہے. اب تو 50واں دن ہے کرفیو کا, اور سر BBC کی رپورٹ کے مطابق 1 لاکھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا قتل عام کر دیا گیا ہے, اور 10,000 وہ جو راجہ فاروق حیدر سے بتا رہے تھے کہ 10,000 وہ عورتیں ہیں جن کی عصمت اری کی گئی ہے, 10,000 بچے وہ ہیں جو روز بلک کے اور سسک کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو سر آپ کو لگتا نہیں کہ انسانیت کو پہلے دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو آزاد کروانا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک الگ بات ہے, کیونکہ اقوام متحدہ بیسیکلی بنا ہی اس لیے ہے کہ وہ انسانیت کی بیس پہ بنا ہے, کیونکہ اس میں سارے کنٹریز شامل ہیں. تو سر کشمیر کو اس کا حق کیسے ملے گا؟ کشمیر کو اس کے حق کے لیے میں وہی اپیل ہی کر سکتے ہیں ہم انٹرنیشنل اداروں سے کہ وہ بھارت کو اس کے مقاصد سے باز رکھے, بھارت پہ پابندیاں لگائی جائیں, اور بھارت کا جو ہے انٹرنیشنل برادری بائیک آؤٹ کرے, بھارت کی مصنوعات کا بائیک آؤٹ کیا جائے, کشمیر میں جو ہے وہ کرفیو ختم کیا جائے, اور ان کو آزاد کیا جائے, اور ان کو استصواب رائے کے ذریعے حق دیا جائے کہ وہ کیا اپنی قسمت کا فیصلہ وہ خود کر سکے. بالکل سامعین و ناظرین, آپ یہ چیز سن رہے تھے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت صحیح بات کی کہ ان کو خود مختار بنایا جائے بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ لگے یا انڈیا کے ساتھ وہ منسلک ہوں. انہیں خود مختاری کا موقع دینا چاہیے, ان کو خود مختار ریاست بنانا چاہیے. تو سامعین, پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے, اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو دیجیے اجازت, پھر ہوگی انشاءاللہ ملاقات. اللہ حافظ. ہے 4 سال کی جو جیسے BS کا ہم نے نام دیا.